بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وإذا وجد المفعول به تعين له تقول ضرب زيد يوم الجمعة أمام الأمير ضربا شديدا في داره فتعين زيد فإن لم يكن فالجميع سواء والأول من باب أعطيت أولى من الثاني. طلبہ عزیز، سب سے پہلے ہم عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں. وَإِذَا وُجِدَ الْمَفْعُولُ بِهِ، اور جب مفعول به پایا جائے، یعنی کسی عبارت میں، اور جب کسی عبارت میں مفعول به پایا جائے، تعین له، تو وہ خود متعین ہو جائے گا، یعنی نائب فاعل بننے کے لیے وہ خود متعین ہو جائے گا. مثلا اس کی مثال تقول، آپ کہیں گے ضرب زید یوم الجمعۃ امام الامیر ضربا شدیدا فی دارہ، زید سخت مار مارا گیا جمعہ کے دن امیر کے سامنے اس کے گھر میں. فتعین زید، تو زید متعین ہو گیا، یعنی اس عبارت میں زید کا نائب فاعل بننا متعین ہو گیا. فإن لم يكن فالجميع سواء، اور اگر مفعول به عبارت میں نہ ہو، فإن لم يكن، اور اگر نہ ہو یعنی مفعول به، تو پھر سارے مفاعل نائب فاعل بننے کے لیے برابر ہیں. والأول من باب أعطيت أولى من الثاني، اور باب اعطیت کے پہلے مفعول کو نائب فاعل بنانا زیادہ بہتر ہے دوسرے مفعول کے مقابلے میں. یہاں سے مصنف یہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ مفاعل خمسہ میں نائب فاعل بننے کا زیادہ حقدار کون ہے. اس سے پہلے مصنف نے بیان کیا کہ کون سے مفاعل، کون سے مفعول نائب فاعل نہیں بن سکتے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مفاعل ہیں وہ نائب فاعل بن سکتے ہیں. تو اب اگر ان میں سے، ان مفاعل میں سے جن کا نائب فاعل بننا جائز ہے، سارے آ جائیں یا کچھ آ جائیں اور ساتھ میں مفعول به بھی ہو، تو اس صورت میں مفعول به نائب فاعل بننے کا زیادہ حقدار ہے اور اس کا نائب فاعل بننا متعین ہو جائے گا، یعنی وہی نائب فاعل بنے گا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بنے گا. یعنی کسی عبارت میں، کسی جملے میں دوسرے مفاعل بھی ہیں، جیسے مثال کے طور پر مفعول فی، مفعول مطلق وغیرہ، تو اور مفعول به بھی ہے. اب نائب فاعل بننے کا زیادہ حقدار مفعول به ہے، لہذا مفعول به نائب فاعل بننے کے لیے متعین ہو جائے گا. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ فعل کے ساتھ اگر دیگر مفاعل ہو تو مفعول به زیادہ حقدار اس لیے ہوتا ہے کہ یہ اپنے وجود میں جس طرح اپنے فاعل کا محتاج ہوتا ہے، یعنی فعل جس طرح اپنے وجود میں فاعل کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح اپنے مفعول کا بھی محتاج ہوتا ہے. یعنی اگر ضرب یضرب ہے تو اس کی ضاربیت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ مضروبیت سمجھ میں نہ آ جائے. تو مفعول به فعل جس طرح فاعل کا محتاج ہوتا ہے، کسی درجے میں مفعول به کا بھی محتاج ہوتا ہے.
اب جیسے مثال دی گئی ہے مصنف نے، ضرب زید یوم الجمعۃ امام الامیر ضربا شدیدا فی داری. اس میں غور کریں کہ اصل عبارت اس طرح ہے کہ یہاں پر فاعل کو حذف کر دیا، ہم فاعل کو ظاہر کر دیں اس طرح، جیسے مثال کے طور پر ضرب الاستاذ زیدا یوم الجمعۃ امام الامیر ضربا شدیدا فی داری. تو یہاں الاستاذ یہ فاعل بن رہا تھا، اس کو حذف کر دے، زید کو اس کے قائم مقام بنایا گیا اور ضرب لایا گیا. اب ضرب کو نائب فاعل کی ضرورت ہے، تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہاں پر بہت ساری چیزیں دیکھیے، ضربا شدیدا یوم الجمعۃ یہ ظرف زمان ہے، امام الامیر ظرف مکان ہے، لیکن ان سب میں زیادہ حقدار یہ مفعول بھی ہے، لہذا زیدن جو مفعول بھی تھا اس کا نائب فاعل بننا متعین ہو گیا. آگے مصنف نے ایک بات بیان کی، فَإِن لَمْ يَكُنْ فَالْجَمِيعُ سَوَاءٌ. فرما رہے ہیں کہ اگر کلام میں دیگر مفاعل تو ہو لیکن مفعول بھی نہ ہو، اگر کلام میں کسی عبارت میں مفعول بھی تو نہیں ہے لیکن دوسرے مفاعل ہیں، تو پھر ان میں سے ہر ایک نائب فاعل بننے کا حقدار ہے، اور سب نائب فاعل بننے کے لیے سب برابر ہیں، جس کو چاہے بنا دے. اگر عبارت میں مفعول بھی ہے تو اسی کو نائب فاعل بننا متعین ہوگا، اس کے علاوہ آپ دوسرے کو نہیں بنا سکتے. لیکن اگر مفعول بھی نہیں ہے تو پھر ان میں سے جس کو چاہے نائب فاعل بنایا جا سکتا ہے. اسی کو کہا فَإِن لَمْ يَكُنْ، یعنی اگر کسی عبارت میں مفعول بھی نہیں ہے، فَالْجَمِيعُ سَوَاءٌ، تو نائب فاعل بننے کے لیے سب کے سب برابر ہیں. لیکن آگے ایک بات ذکر کر رہے ہیں، وَالْأَوَّلُ مِن بَابِ أَعْطَيْتُ أَوْلَى مِنَ الثَّانِي. یہاں سے مصنف یہ فرما رہے ہیں کہ باب اعطیت جو دو مفعولوں کو چاہتا ہے، اور باب اعطیت سے مراد وہی ہے جو دو مفعولوں کو چاہتا ہے، جیسے اعطیت زیدا درہما. تو اب اگر باب اعطیت اگر ہے اور وہ دو مفعول کو چاہتا ہے تو دو اس کے مفعول ہیں، تو ان میں سے آپ جس کو چاہیں نائب فاعل بنا دیں. پہلے مفعول کو بنا دیں تو بھی چلے گا، دوسرے مفعول کو بنا دیں تو بھی چلے گا، لیکن پہلے والے کو نائب فاعل بنانا یہ زیادہ بہتر ہے. جیسے اعطیت زیدا درہما ہے، اگر آپ پہلے والے کو بنائیں اعطی زید درہما، یا آپ دوسرے والے کو بنائیں اعطی درہم زیدا، دونوں جائز ہے. لیکن اولا اور بہتر یہ ہے کہ پہلے والے کو بنائیں، یعنی زیدن کو نائب فاعل بنایا جائے اور کہا جائے اعطی زید درہما، یہ بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مفعول اول جو زید ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ فاعلیت کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ اس کو درہم دیا جا رہا ہے تو وہ لے رہا ہے، لینے کی صلاحیت، آخذ کے معنی اس کے اندر پائے جا رہے ہیں، فاعلیت کے معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں. اس کے بالمقابل میں آپ دیکھ لیجیے مفعول ثانی جو ہے درہمن، صرف دیا جا رہا اور لیا جا رہا، یعنی دونوں طرف سے صرف مفعولیت کے معنی پائے جا رہے ہیں، فاعلیت کا بالکل نہیں معنی نہیں پایا جا رہا. اس لیے اعطی زید درہمن یہ کہنا زیادہ اولا اور بہتر ہے اعطی درہم زیدن کے مقابلے میں. تو اب خلاصہ کلام یہ ہوا اس درس کا بھی، اور گزشتہ سبق میں ہم نے جو آپ کو بیان کیا تھا کہ کون سے فاعل نائب فاعل نہیں بن سکتے اور کون سے بن سکتے ہیں، تو اس میں زیادہ حقدار کون ہیں. تو ان دونوں کا اگر آپ خلاصہ یہ سمجھے کہ اگر متعدی ایک مفعول ہے، یعنی کوئی فعل ایک ہی جس کا ایک ہی مفعول آ رہا ہے، تو اسی کو نائب فاعل بنا دیں گے. اور اگر متعدی بدو مفعول ہو، یعنی دو مفعول کے ساتھ اگر کوئی فعل متعدی ہے جیسے باب اعطیت، تو دونوں نائب فاعل بن سکتے ہیں، پہلے کو بناؤ یا دوسرے کو، لیکن پہلے والے کو بنانا زیادہ بہتر ہے، جیسے اعطیت زیدا درہما سے اعطی زید درہما. اور اگر متعدی بدو مفعول ہے لیکن وہ باب علمت ہے،
تو پہلا مفعول نائب فاعل بن سکتا ہے، دوسرا مفعول نائب فاعل نہیں بن سکتا۔ اسی طریقے سے اگر متعدی بسے مفعول ہے تو پہلے دو نائب فاعل بن سکتے ہیں، لیکن متعدی بسے مفعول میں یعنی علمت کا تیسرا مفعول یہ نائب فاعل نہیں بن سکتا۔ امید ہے کہ آج کا آپ یہ سبق سمجھ چکے ہوں گے، بہت مختصر سبق ہے۔ ایک مرتبہ پھر ہم عبارت پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا وُجِدَ الْمَفْعُولُ بِهِ تَعَيَّنَ لَهُ، اور جب کسی عبارت میں مفعول بہ پایا جائے تعین لہو تو وہ نائب فاعل بننے کے لیے متعین ہو جائے گا۔ تقول، جیسے کہ آپ کہیں ضرب زید یوم الجمعۃ امام الامیر ضربا شدیدا فی دارہ، زید کو سخت ماری گئی جمعہ کے دن امیر کے سامنے اس کے گھر میں۔ فتعین زید، اس مثال میں اور اس عبارت میں زید نائب فاعل بننے کے لیے متعین ہوگا۔ فإن لم يكن فالجميع سواء، پھر اگر کسی عبارت میں مفعول بہ نہ ہو فالجميع سواء، تو تمام مفاعل نائب فاعل بننے میں برابر ہیں، جس کو چاہے بنا دے۔ والاول من باب اعطیت اولی من الثانی، اور باب اعطیت کا پہلا مفعول یہ باب اعطیت کے دوسرے مفعول کے مقابلے میں نائب فاعل بننے کا زیادہ حقدار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔